الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ایسے ہی ہوگا آواز تھوڑی زیادہ کر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں، عزیز ساتھیوں، آج دے درس قرآن دے اندر جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے قیامت دے پہلے آن والے حالات، دوسرے لفظوں کے اندر قیامت دیاں علامتاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ سنا کے وہ دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قیامت آنی ہے اور یہ آن دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کدوں آنی ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
لوگ مختلف قسم دیا باتاں کرتے ہیں اور تسی سنتے رہتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر کئی قسم کے بیانات چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے 50 سال تک قیامت آئے گی، کوئی 2025 کے اندر قیامت لے آ رہا سی کہ 2025 کے اندر دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی 2003 کا حصہ دے کے بیٹھا ہے کہ 2003 تک دنیا مٹ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. یہ ساریاں بے بنیاد باتیں اور فضول قسم کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کدوں ہونی ہے. میرے تو تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک اور والا آیا کہ آ کے سوال کرتا ہے متی الساعہ، قیامت کدوں تو آئے گی. مختلف روایات نے جڑے آپ نے جواب دیتے. ایک مقام سے آپ نے فرمایا تو سوال کر رہے ہو قیامت کدوں کو آئے گی، یہ دس کہ تیری قیامت واسطے تیاری کتنی کی. کہہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تھے ایڈی کوئی خاص کوئی نہیں، پر اللہ کے محبوب پیغمبر مینوں تواڈے نال محبت بڑی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، بندہ او دے نال ہی ہوئے گا جہدے نال محبت کرتا ہوئے گا. اور ایک روایت چاہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کو تشریف لے آئے اور مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف فرمانا. کئی سوال آگے کیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو انہاں سوالوں جو ایک سوال ہے کیتا، یہ دسو کہ قیامت کدوں کو آئے گی. میرے پیغمبر علیہ السلام چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچان چکے سن، آپ نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میرے کو سوال کر رہے ہیں، جنہ کو مینو علم ہے اونا تینو علم ہے، جنہ تینو علم ہے اونا مینو علم ہے. میں تیرے نالوں زیادہ نہیں جانتا، ہاں وہ دیا علامتہ میں تینوں در سکنا کہ علامتہ کی. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے علامتہ دسیاں میں انشاءاللہ تمہارے سامنے تذکرہ کروں گا. پھر آپ ایک بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا کہ آمنہ کے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پتا کہ قیامت کدوں ہونی ہے. تے آج دا کوئی عظیم سکالر، کوئی نجومی، کوئی کاہن، کوئی مولوی، کوئی صوفی، کوئی علامہ فہمہ، یہ سارے میرے پیغمبر علیہ السلام تو آگاہ کر گئے نہیں نا. تو پھر یہ نہ کیوں پتا کہ قیامت کدوں ہونی. یہ عربی تاریخوں کا تعین کرتے پھرتے ہیں، سب بکواس. کوئی نہیں جانتا قیامت کدوں ہونی، لیکن آنی ضرور ہے. اور قرآن دس رہا ہے کہ ہے بھی نیڑے، دور نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، مثال دے طور پہ تواڈے وچوں کوئی بزرگ آدمی کہہ سکتا کہ میری 70 سال عمر ہو گئی ہے تے میں تے جدوں دی ہوش سنبھالی ہے یہی سنتا آ رہا کہ بس نیڑے ہی ہے. کیوں نہیں اتنی گل ہے کہ بس جی قریب ہی ہے. تو میں تے 70-80 سال گزار بیٹھا تے حالے تک نہیں ہے. تسی آندے ہو قریب ہی ہے. ایک اصول ہے کل ما آبن فہو قریب، ہر وہ چیز جیڑی آ کے رہنی ہے وہ قریب ہی ہے.
آ کے رہنی ہے تیرے آدم ہوگی قریب ہی ہے کتنی کو قریب ہے یہ اللہ جانتا ہے سانو نہیں پتا سانو اونی گل نہیں پتا ہے جنہی انہیں قرآن نے دس دیتی ہے کہ انہیں پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان سے دس چھڑی اللہ سانو اونی گل نہیں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرما دے حضرات آؤ سنو قرآن رب نے کی اعلان کرتا ہے یہ قیامت کتنی کو قریب ہے قرآن کے اندر اللہ نے کئی مقامات تھے اس بارے وضاحت فرمائی ہے ایک تے یہی جڑی آیت شروع کے اندر میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی ہے یہ اللہ کے قرآن کا 17واں پارہ ہے اور سورۃ انبیاء کی پہلی آیت ہے میرا رب اعلان فرما رہے ہیں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فرمایا لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے کہ لوگ غفلت کے اندر اعراض کر کے بیٹھے رہے لوگ منہ موڑ کے بیٹھے رہے انہوں نے اپنے حساب کا کوئی فکر نہیں قرآن دی ایک اور آیت سماعت فرما لو اللہ فرماتے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے اور چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور یہ چند کدوں دو ٹکڑے ہو جائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی دور نبوت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ دے اندر میں تے اللہ نے پیغمبر کو کافر سوال کیتا کوئی نشانی اپنی جناب نبوت کی سانو دکھلاؤ کوئی معجزہ دکھلاؤ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حکم نال لوگاں نوں اکٹھے کر کے چند دے ول اشارہ فرماندے نے تے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ ظاہر کیتا ہے چند نو دو ٹکڑے کر دیتا ہے ایک ٹکڑا چند دا ایس پاسے ہو جاندا ہے ایک ٹکڑا پہاڑ دے ایس پاسے ہو جاندا ہے اینا فاصلہ چند دے دو ٹکڑیاں دے درمیان میرے رب نے کر کے بخا دیتا کہ اے تذکرہ کیوں ہے جدوں میرے پیغمبر آنے مکے دے اندر سن او چند دو ٹکڑے ہوئے تے میرے اللہ نے اعلان کی فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر لوگوں چند دو ٹکڑے ہو چکے تھے قیامت قریب آ گئی ہے یعنی چند دے دو ٹکڑے ہو تو میرے رب نے قیامت کی ایک نشانی قرار دیتا ہے قیامت کی ایک علامت قرار دیتا ہے اور ایک چند دو ٹکڑے ہویا تو کتنے سال گزر چکے ہیں 1400 سال گزر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قیامت 1400 سال بعد ہوتے بڑی بڑی زیادہ قریب آ چکی ہے یہ تو رب نے اونا فرمایا سی اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہی گل رب نے 1400 سال پہلا فرمائی ہے اور ذرا اندازہ کرو کہ ہونا کتنا کو زیادہ اسی قیامت کے قریب ہو چکے ہیں اور قیامت کتنی کو نزدیک آ چکی ہے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اس سورہ احزاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ آ کے تمہارے کو سوال کرتے ہیں تے سوال دا جواب انہاں نوں میں دینا اللہ سوال کی کرتے ہیں تے جواب تو کی دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعة یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا فرمایا تو آدھے بلو آکے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے ایدی قیامت کی لوگ ہونی ہے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرماتے ہو انما علمها عند اللہ قیامت کیوں ہونی ہے ایدہ علم صرف میرے اللہ دے کول ہے اس گل صرف میرا رب ہی جان دے قیامت کیوں ہونی ہے مینوں نہیں پتا قیامت کیوں ہونی ہے پر رب دا اے اعلان
ضرور ہے. فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. تانوں کی پتا ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہوگی. تانوں کی معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت نزدیک ہی ہوگی. یعنی رب نے ایک بات تے دسی ہے کہ ایرا علم صرف میرے رب دے کول ہے کہ کدوں قیامت ہونی ہے اللہ کو علاوہ کوئی نہیں جانتا. پر اے رب نے دس چھڑے لعل الساعۃ تکون قریبا. ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہوئے, ہو سکتا ہے کہ قیامت نزدیک ہی ہوئے. اے رب نے سانو دس دیتا ہے کہ قیامت ہے بڑی قریب ہے, بڑی نزدیک ہے. تسی تیاری کرو, قیامت آ کے رہنی ہے اور آن والی ہے. اللہ مینوں تانوں قیامت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنی دو انگلیاں بلند کیتیاں نے اور انہاں لوکاں دے سامنے میرے پیغمبر نے انج ملایا ہے کہ آپ فرماندے نے بوئستو انا والساعۃ کہاتین. اور لوگوں میں تے قیامت انج اکٹھے بھیجے گئے ہیں جویں دو انگلیاں اکٹھیاں نے, ایویں میں تے قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں. کی مانا؟ فرمایا میں آ گیا تے میرے تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے. میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا, میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جے ہونا. تسی آ گئے ہو, تواڈے تو بعد ہن کوئی امت نہیں جے ہونی. تسی آخری امت بن کے آئے ہو, میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. اے جڑی کتاب رب نے نازل فرمائی ہے نا, یہ آخری کتاب بن کے آئی ہے. یہ دور آخری دور بن کے آیا ہے. ہم ایک تو بعد قیامت ہی ہونی ہے. وہ اس تو انا والساعۃ کہاتین. فرمایا میں تے تسی, میں تے قیامت انج اکٹھے آئے ہیں. یعنی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت نو قیامت دی نشانی قرار دیتا ہے کہ میں قیامت دیاں علامتاں چوں ایک علامت ہاں. میرے دنیا تو جان تو بعد سمجھا جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے. اور ایری وضاحت میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں فرمائی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک تے گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے. تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو بلاندے نے. آپ فرماندے نے عوف ذرا کو میرے خیمے دے اندر تے آ. حضرت عوف فرماندے نے محبوب جی صرف چہرہ اندر کر کے تو آجی گل سنا یا کہ سارا ہی اندر آ جاواں. تے آپ فرماندے نے سارا ہی اندر آ جا. حضرت عوف میرے پیغمبر دے خیمے دے اندر داخل ہو گئے. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عوف میری ایک گل یاد رکھ لے. اللہ دے نبی کی فرمایا یا عوف احفظ خلالا ستر بین یدی الساعۃ احداہن موتی. ابن ماجہ کی روایت سندن صحیح ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عوف بن مالک 6 چیزاں یاد کر لے جڑیاں قیامت تو پہلا آن گیاں. قیامت دیاں علامت دے طور تے, قیامت دیاں نشانیاں دے طور تے 6 چیزاں یاد کر لے. اللہ دے نبی انہاں وچوں او 6 چیزاں میرے نبی نے بیان فرمائیاں نا, تے انہاں وچوں ایک چیز میرے نبی نے فرمایا احداہن موتی. انہاں 6 چیزاں چوں ایک شے میری موت ہے. جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں گا میرا دنیا تو جانا اس بات کی علامت ہے. ہن قیامت ہور قریب ہو گئی ہے, ہن قیامت ہور نیڑے ہو گئی ہے. یہ گل میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر فرمائی سی. اور میرے نبی نو دنیا تو گیا کتنے 100 سال ہو گئے نے, 1400 سال میرے پیغمبر نو دنیا تو گیا ہو گئے نے. ہن ذرا اندازہ کرو ہور قیامت کتنی کو قریب آ چکی ہے. جنہوں میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا کہ میری موت ایک قیامت دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے. میرا دنیا کو ڈر جانا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب
چکی ہے. حضرات اس گل نوں بھی 1400 سال گزر چکے ہیں. اور ذرا غور کرو کہ کتنی کو قیامت قریب آ چکی ہے. اس لیے تو میرے رب نے فرمایا نا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوکاں دا حساب قریب آ گیا پر انہاں نوں خیال ہی کوئی نہیں. غفلت دے اندر اعراض کر کے بیٹھے ہوئے نے, غفلت دے اندر منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے نے. انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ انہاں دا حساب دا وقت قریب آ گیا. کتنا کو قریب آ گیا کہ میرے پیغمبر نے 1400 سال قبل فرمایا کہ میری موت قیامت کی نشانیاں جو ایک نشانی ہے. حضرات 1400 سال گزر چکے نے. ذرا غور کر ہن قیامت کتنی کو قریب آ چکی ہو. پر سانو خیال ہی کوئی نہیں, ساری توجہ ہی کوئی نہیں, سانو فکر ہی کوئی نہیں. اسی اپنے تندیاں دے اندر لگے ہیں, اسی اپنے خیالات دے اندر مگن ہیں. اللہ مینوں تانوں قیامت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانوں قیامت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سنو, اے قیامت آ کے رہنی ہے پر ایک گل پکی ہے کہ پتہ کسے نوں نہیں کدوں کو ہونی ہے. ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے 10 ضرور دیتا ہے. کی دسیا ہے؟ ایک دن بعد میرے نبی نے یہ دسی کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی. کس دن آئے گی؟ جمعے والے دن. اللہ کے پیغمبر جناب محمد سارے کو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگوں جمعے والے دن قیامت آئے گی. اور حدیث اس طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں جن جمعے کا دن ہوتا ہے نا تے صبح فجر دی نماز تو بعد اے سارے جتنے بھی جانور نے, چرند پرند درند, سارے جانور تے سارے پرند ایک بڑے پریشان نے, گھبرائے ہوئے ہوندے نے اور سارے ڈر رہے ہوندے نے, خوف دے اندر مبتلا ہوندے نے کہ پتہ نہیں آج سورج چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا, پتہ نہیں آج کدھر قیامت ہی برپا نہ ہو جائے, آج کدھر قیامت زلزلے ہی برپا نہ ہو جائے. اور مایا پر انسان ایسا ہے جنہوں کوئی ہوش نہیں, کوئی فکر نہیں. یہ جمعے والے دن کتا کے سونگ ہے, یہ دی آج جمعے, آج تے چھٹی ہے جی, آج تے میں جناب نیندرہ پوریاں کرنیاں نے. اور تو نیندرہ پوریاں کر رہے ہیں, ایتر ویت پرندیاں نو فکر لگا ہے, درندیاں نو فکر لگا ہے, چرند پرند نو فکر لگا ہے, جانوراں نو فکر لگا ہے کہ کدھر آج قیامت برپا نہ ہو جائے. حالانکہ نہ پرندیاں کو سوال ہونا, نہ درندیاں کو سوال ہونا, نہ جانوراں کو سوال ہونا, نہ کسی جناب اس مخلوق کو کوئی سوال نہیں ہونا. نہ جنت جانا, نہ جہنم جانا, نہ میرے رب نے پوچھنا ہے, نہ انہاں نوں مکلف بنایا گیا ہے. پر انہاں نوں اتنا فکر لگا ہے جنہاں کو میرے رب نے سوال کرنا, انہاں نوں ٹینشن ہی کوئی نہیں, انہاں نوں فکر ہی کوئی نہیں. جنہاں کو حساب لینا اور نیندراں میں پوریاں کر دینے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن قیامت برپا ہوئے گی. اور جمعہ کیڑے مہینے کا ہوئے گا, کیڑے سال کا ہوئے گا, یہ دا کسے کو علم نہیں ہے. نہ ہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسے ہے, نہ ہی میرے رب نے دسے ہے, بلکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اور میرے پیغمبر نے آیت پڑھ کے سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں خمس لا یعلمہن الا اللہ, 5 چیزیں ایسیاں نے جنہوں اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا. وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا ان اللہ, یہ آیت پڑھی ہے میرے نبی نے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فرمایا 5 چیزیں ایسیاں نے جنہاں کا علم اللہ کو سوا کسی نے نہیں. اور 5 چیزیں کہڑیاں نے؟ فرمایا علم الساعہ, قیامت کدوں ہونی ہے اللہ کو سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کو علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کدوں ہونی ہے. یہ دوسری چیز کہڑی ہے؟ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کدوں کتھے کنی ہونی ہے اللہ کو سوا یقینی علم کسی دے کول نہیں. ایک نمبر 3
وما تغیظ الارحام اے ماں دے پیٹ دے اندر کی شے ہے اے تے مشیناں نال پتہ لگ جاندا ہے کہ بچے کے بچی ہے کوئی تیجے چوتھے مہینے جا کے ڈاکٹر دس چھڑ دے پر اے نہیں پتا اے جڑا پیدا ہونا ہے نیک ہونا ہے کہ بد ہونا ہے اے سارے اعضاء ٹھیک ہونے نے کہ اے معذور پیدا ہونا ہے اے ماں پیو دا فرما بردار بننا ہے کہ نافرمان بننا ہے اے جنت تے جانا ہے کہ جہنم تے جانا ہے اے بد بخت ہونا ہے کہ نیک بخت ہونا ہے اللہ تو علاوہ ماں دے پیٹ وچ کی ہے کوئی نہیں جاندا نمبر 4 فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اے میں تے تساں کل کی کرنا ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اوے کونا جی کئی پروگرام بنا کے راتی سونے ہیں تے سویر نو سارے پروگرام ہی الٹے ہوئے ہوندے نے راتی کئی منصوبے بنا کے سونے ہیں سویر نو سارے منصوبے ہی الٹے ہوئے ہوندے نے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ انسان نے کل کی کرنا ہے وما تدری نفس بأي أرض تموت اے کیڑے انسان نے کتھے مرنا ہے کدوں مرنا ہے اے بھی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا حضرات کی آمد آگے رہنی ہے اور کدوں ہونی ہے جمعے والا دن ہونا ہے اور جمعہ کیڑے مہینے دا ہونا ہے کیڑے سال دا ہونا ہے کوئی نہیں جاندا جدوں آمینہ دے لال نہیں جاندے جڑا میرے نبی کول وحی ہونے والا جبرائیل نے او نہیں جاندے تے پھر دس اج دے نجومی تے کاہل تے ہاتھ ویکھن والے تے جگہ جگہ تے ذلیل ہون والے انہاں دی کی حیثیت رہ جاندی اے ابھی تاریخاں دا تعین کرتے پھرتے ہیں اینے سال قیامت وچ رہ گئے نے اینے سال رہ گئے نے اینے مہینے رہ گئے نے فلانے سال وچ دنیا مک جانی ہے فلانے سال وچ دنیا ختم ہو جانی ہے سب بھی اپنے کولوں گلاں مارتے پھرتے ہیں کسے کول کوئی جناب دلیل موجود نہیں کیونکہ رب نے جو کہہ دیتا ہے کہ قیامت دا علم ہے تے صرف اور صرف کدے کول ہے اللہ کو علاوہ کوئی نہیں جانتا اور رب نے قیامت ہے بڑی قریب ہے نزدیک ہے تو آپ سر دے ہوتے منڈلا رہی ہے ایک طرف للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ہاں میرے نبی نے علامتاں دسیاں نے کی دسیاں نے سارے بولو والا اونچی بولو علامتاں دسیاں نے تو سپیکر میں کھسی لا دیتا ہوں تو ہمیں بلانا دے رہنا نا ہاں جی بولنا میرے نا ہاں جی علامتاں دسیاں نے کی دسیاں نے کوشش کریا کرو درس واسطے نا مارا یا کوئی سپیکر تھوڑا جا صحیح کر لیا اللہ کو جزائے خیر دے جس بندے نے بولنا ہوتا ہے نا وہ واسطے بڑی دقت ہوتی ہے تسی تے ماشاءاللہ مست ہو کے سنتے ہو نا بولنے والے نوں پتہ لگتا ہے میں کیویں بولنا ہے تے کتھوں بولنا ہے ایک مارا سپیکر ہوے تے آواز ہی نہیں نکلدی جڑی نکلدی ہے وہ بھی بہ جاندی ہے اللہ سانو سارے نوں صحیح مانے تے دین دا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اینو جتنا مرضی اوتے کرو تھلے جانا ہے چلو ماشاءاللہ یعنی توجہ فرمانا جی اللہ کو دائے خیر دے گزدانی صاحب نہیں ٹھیک ہو بیٹھے رہو ان کے پتہ کب لنگ گیا توجہ فرمانا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتاں دسیاں نے قیامت آنی ہے آ کے رہنی ہے کدوں آنی ہے کسے نوں نہیں پتا علامتاں دسیاں نے کہ علامتاں دا دھیان رکھیا جے نشانیاں گندے جایا جے پھر ویکھیا جے کہ قیامت کنی کو نیڑے وے اور میں تانوں چند علامتاں دسن لگا نشانیاں دسن لگا تے ذرا صاحب تسی آپ کی لا رہے جے کہ قیامت کنی کو نیڑے آئی کھلوتی ہے اے نشانیاں دو طرح دیاں نے ایک چھوٹیاں نشانیاں نے ایک بڑیاں نشانیاں نے جڑیاں بڑیاں نشانیاں نے او ہلے پوریاں ہونیاں نے انہاں وچوں ہلے بڑیاں نشانیاں رہندیاں نے جڑیاں ہلے پوریاں ہونیاں نے اے سورج نکلنے مغرب والی سائڈ تو اے بالکل قیامت کے قریب جا کے نکلنے دجال نے آنا اے یاجوج ماجوج نے ظاہر ہونا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانہ کو زندہ واپس دنیا تے تشریف لے آنا انہاں دجال کا مقابلہ کرنا یاجوج ماجوج نے انہاں دی بددعا دے نال ختم ہونا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا دے تے اسلام نو غالب کرنا یہودیت اور عیسائیت نو مٹا دینا پوری دنیا تے اگر دین ہوئے گا تو اسلام ہوئے گا پوری دنیا تے سکہ اس وقت چلے گا رب نے قرآن نہ چلے گا کہ آپ
سونے کے نام محمد رسول اللہ نے فرمان دے چلے گا. پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے پر میرے نبی نے امتی بن کے آؤں گے, نبی بن کے نہیں آؤں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا جدو حضرت جبرائیل تے حضرت میکائیل علیہ السلام نے ہاتھاں دے اوپر جناب ہاتھ رکھے کندھیاں دے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے تے آسمان تو تھلے تشریف لے ہوں گے دمشق دی جامع مسجد کے اندر مینارے سے پر نازل ہوں گے تے نماز فجر کا وقت ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھلے آ جائیں گے, لوگ پہچان جان گے, ملاقات ہوئے گی, سلام دعا ہوئے گی تے آکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نو اے عیسیٰ جی آؤ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں الامام منکم, امام تواڈے وچوں ہی ہوئے گا, میں آیا کیا جاتا ہے وہ علامات صغرا. اور میں تمہیں دسنا چاہنا کہ چھوٹیاں علامات جڑیاں کئی پوریاں ہو چکیاں نے تے کئی ایسی اپنی اکھاں نال پوریاں. پہلا سوال ایمان کی ہے, اسلام کی ہے. میرے نبی نے ایمان کا بھی جواب دیتا, اسلام کا بھی جواب دیتا. تے حضرت جبرائیل فرماندے نے تسی سچ فرمایا, تسی سچ فرمایا. تے میرے نبی پہچان گئے جڑا آپ ہی سوال کر کے تے آپ ہی تصدیق پیا کردا ہے اے ہور کوئی نہیں ہے, رب دا فرشتہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیتا من احسان, احسان کی ہے. میرے نبی نے وہ بھی جواب دیتا. چوتھا سوال کیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت کدوں ہونی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام پہچان گئے نا کہ اے آن والا انسان نہیں ہے کہ انسانی شکل رب دا فرشتہ ہے. آپ فرماندے نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اے پوچھن والے میں تیرے نال چوکھا نہیں جاندا جنہ تینوں پتہ ہے نہیں مینوں پتہ ہے. اے تمہوں پتہ ہے کہ قیامت دا علم حاضر ہے تے صرف اور صرف کنے کول ہے, اللہ کول ہے. اس واسطے مینوں نہیں پتا تے مینوں بھی اور نہیں پتا جنہ تینوں پتہ ہے. ہاں میں تینوں اودیاں علامتاں دس دینا, اشراطها اودیاں علامتاں میں تینوں دسنا. جی اللہ کے نبی علامتاں دسو. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے لے علامتاں سن. دو علامتیں حدیث میں میرے نبی نے دسیاں نے. آپ فرماندے نے اذا ولدت الامۃ ربتها, پہلی علامت سن لے قیامت دی نشانیاں تو نشانی یہ ہوئے گی کہ لونڈی اپنے مالک نو جمے گی, لونڈی اپنے مالک نو. اور تمہیں لونڈی تے مالک کا پتہ ہے کوئی نہیں, نہ پڑھا لکھا دور میں کی پتہ لونڈی کی نواندے تے مالک کی شہر. لونڈی جنگ دے اندر جیڑیاں کافر دیاں عورتاں قید ہو کے آندیاں انہاں نوں کی آکھیا جاندا لونڈی. اسی طرح جیڑیاں عورتاں دورے جہالت کے اندر وکدیاں وکاندیاں ہوندیاں انہاں نوں کی آکھیا جاندا لونڈیاں. تے انہاں دے جڑے مالک ہوندے جنہاں نے پیسے دے کے خریدیا ہوندا او انہاں کولوں کم لیندے اور انہاں نوں کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تے مارتے نہیں, انہاں نوں سزا بھی دیندے, انہاں دے نال بعض اوقات برا سلوک بھی کرتے, انہاں دی ہتھ کے عزت بھی کرتے. لونڈیاں جو سن خریدیا مال تے اے شروع تو سلسلہ دور جہالت تک چلے آ رہا سی. تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے پیغمبر کے سامنے بھی لونڈیاں دا برا سلوک کیتا جاندا ہے. یہ مالک نے نا لونڈیاں دے غلاماں دے اے لونڈیاں نوں مار دے وی نے, لونڈیاں تے ظلم بھی کردے نے, لونڈیاں نال زیادتیاں بھی کردے نے, اے لونڈیاں دی حق تلفیاں بھی کردے نے. اے تے پھر اسلام آیا نا تے میرے نبی نے دسیا تسی غلاماں تے لونڈیاں نوں آزاد کرو, میرا رب تانوں جہنم تو آزاد کر چھڑے گا. اے
غلامی نو ختم کیتا ہے اسلام نے ختم کیتا ہے میرے نبی دے آن تو پہلا سریعام جنہیں آپ اسی منڈیاں نہیں جانتے سبزیاں خریدن کدو ٹینڈے بتاؤں کریلے ہے جی ایک جناب اتنے بولیاں لگ دیاں نے اینے دی پنگ تے اینے دے من آپ کنوں لے جاؤ تے مسمی لے جاؤ اسی طرح غلاماں تے لونڈیاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن اور دے اندر بولیاں لگ دیاں سن ایس غلام دیاں ایس صفتاں نے اینے دا ملے گا ایس لونڈی دیاں ایس صفتاں نے اینے دی ملے گی باقاعدہ بولیاں لگ دیاں اور لونڈیاں تے غلام خریدے جاندے انسان ویکدے سن انسان خریدے جاندے سن تے میرے نبی نے آگے آکھیا اور انہاں نو آزاد کر دیو رب تانوں جہنم تو آزاد کر چھڑے گا اے اسلام نے آ کے غلامی دا تصور ختم کیتا ہے آرام میں تسنا کیتا ہے اے لونڈیاں دے نال لوگ سلوک کیویں کردے نالے انہاں کولوں خدمت لیندے کپڑے انہاں کولوں دھواندے روٹی ہانڈی انہاں کولوں پکواندے ہاں جی کام صفائیاں دے انہاں کولوں کراندے جانور انہاں کولوں چرواندے اور اندر باہر دے سارے کام انہاں لونڈیاں تے غلاماں کولوں لیندے تے جے انہاں کولوں غلطی ہو جاندی انہاں نوں مار دے پٹ دے انہاں تے ظلم کر دے زیادتی کر دے حتیٰ کہ انہاں دے اولاد تک توڑ دیندے انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں سی سر خرید غلام ہے سر خرید لونڈی ہے میرا مال ہے میں جو مرضی کراں تے میرے نبی نے فرمایا قیامت دی نشانیاں جو ایک نشانی ہے او جے مالک لونڈی خرید دے نا پر قیامت دی علامت جو ایک علامت ہے لونڈی اپنے مالک نو آپ جمے گی لونڈی اپنے مالک نو آپ جنم دے گی اے دا مفہوم جڑا مفسرین محدثین علماء نے سب صالحین نے بیان کیتا ہے وہ اے بیان کیتا ہے کہ لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی کی مطلب یعنی جنم ہوئی اولاد اپنی ماں نال انج دا سلوک کرے گی جویں لونڈی نال کیتا جاندا ہے تے جمی اولاد ماں پیو نال انج دا سلوک کرے گی جویں غلاماں دے لونڈیاں نال کیتا جاندا ہے اوے جے تواڈے وچوں 70 80 سال دے باپے نے جنہاں دی ہن کم اڑا نیڑے لگے میں انہاں کولوں پوچھنا چاہنا ذرا کو پیچھے اپنی زندگی دی ٹر جاؤ اوے 60 سال 70 سال پیچھے ٹر جاؤ اودوں ماں پیو نال اولاداں بڑا سلوک کردیاں سن کہ نہیں سن کردیاں سن اور بول بھی نہیں ہو تو بول ہون چوکھا کردیاں نے اودوں ذرا کوئی معاملہ گھٹ سی ہون چوکھا ہو گیا ادب شدت ختم ہو گیا احترام بولو ختم ہو گیا یہ مطلب ہے کہ کسی قیامت دے نیڑے آ گئے اتنی بڑی علامت اپنی آنکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں کہ قیامت ہو خیر فلاحی ہوتی تو آئے گی ویکھی جائے گی اللہ نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اے میرے نبی نے علامت دسی ہے آپ فرماندے نے لونڈیاں اپنے مالک نو آپ جنم دیندیاں اور ایڈا ایک مفہوم کئی نے اے بھی کیتا ہے کہ لونڈی جڑی ہوندی ہے لونڈی او مالک دی ضرورت ہوندی ہے جویں بیوی نال بندہ جناب اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے نا ان لونڈی دے نال بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے تے بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرب قیامت اولاد اپنی ماں نال زنا کرے گی اور تانوں پتہ ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں سارے مسلماناں تے پھر بھی چلو بعد کوئی واقعہ ٹکا ٹکا کدھر نہ کدھر اخبارات ہوئے آ جاندا ہے ذرا کوئی تھوڑا جا پیسے لا کے کوئی 50-60 لاکھ روپیہ تو بھجا جانا ہے میں کتنے چلے اے میں پاکستان نہیں رہنا ایتھے تو قانون ہی کوئی نہیں میں اوتھے چلے جتھے قانون بڑے نے اچھا جی اوتھے جا کے تو کی کرنا ہے او جی قانون بڑے نے انہاں دی پالیسیاں بڑیاں نے کتھے جا رہے ہیں میں اٹلی جا رہا جی میں جاپان جا رہا جی میں یورپ جا رہا جی میں چائنا جا رہا جی میں امریکہ جا رہا جی اے جا کے اوتھے جیڑی بی بی بالو جم دیے 15 سال بعد وہی بال سے بی بی نہ بدکاری کر رہا ہوں میں نہ اتھے پیو دا پتا نہ اتھے ماں دا پتا یہی تے اتھے بھی پاکستان بھی ہونا چاہتی ہیں او جڑیاں
مارچ 8 تاریخ نو ڈورے کٹ کے نعرے مار دیا نے عورتوں کے حقوق چاہیے، عورتوں کے حقوق چاہیے، اور اے حقوق چاہیے نے ایتھے بھی ماں پیو دا پتہ مک جائے، جیڑا مرضی جتھے مرضی جمیا جائے تے جتھے مرضی بدکاری پیا کرے۔ پر جنی دیر تک انشاءاللہ اسی قرآن و سنت والے ہیں، قرآن حدیث والے ہیں، انشاءاللہ اسی انہاں نوں کامیاب پکی گل ہے تو تساں وی اٹھ مار دو نال کھلو کے نعرے مارنے ہیں۔ ایک قیامت دی علامت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام 1450 سال قبل فرما دے انتاری علامت ربتا کہ لونڈی اپنے مالک میں جمے گی۔ کی مطلب جی میں مالک اپنی لونڈی نال ہم بستری کرتا ہے، ایویں قرب قیامت اولاد لڑکے اپنی جمیاں جنہ ماما نے جمے انہاں نال بدکاری کریں گے، اور دوجا مانا کہ اولاد ماں پیو نال ایسا سلوک کرے گی جویں دا غلاماں تے لونڈیاں نال سلوک کیتا جاتا ہے، اور یہ دوویں کم دنیا چ موجود ہیں۔ اندازہ کر قیامت کی نیند سے تیار کھلوتی۔ دوسری علامت ایسی حدیث کے اندر میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسری علامت کی ہے وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ۔ یہ تین علامت اس حدیث میں بیان کی دیا۔ دوسری علامت فرمایا جس وقت ننگے پیری، ننگے جسم، ننگے سر، کی مطلب جنہ کو کبھی پان نو کپڑا بھی نہیں سی، جنہ کو پان نو جُتی بھی نہیں سی، جنہ کو سر ٹکن واسطے ہوتے پگ بندھن واسطے کپڑا بھی نہیں سی، جنہ پر بدن ٹکن واسطے سلوار قمیض بھی نہیں سی، جنہ پر پیروں کے پان واسطے جوتیاں بھی نہیں سن، اور مایا قرب قیامت رؤوس الناس اور لوکاں دے سردار بن بیٹھن گے۔ لوکاں دے کی بن جان گے؟ آپ تہاڈیاں جنیاں حکومتاں نے ذرا پیچھے نظر مارو انہاں دا ماضی کی سی؟ جنہیں خاندان تہاڈے سیاست دے دائے نے انہاں خانداناں نوں 50 60 70 سال پیچھے جا کے ویکھو انہاں دی کیفیت کی سی۔ انہاں جو کئیاں نے باقاعدہ بیان دیتے نے کہ اسی تاریخ دے وچ مرچا گھوٹ گھوٹ کے روٹی کھاندے رہے تے اج انہاں دے اثاثے نے بنے تے جنہاں دا شمار ہی کوئی نہیں۔ ننگے بدن، ننگے پیراں والے، ننگے سر جنہ کو ٹکن واسطے کپڑا نہیں، اور میں قرب قیامت کی ہوں گے رؤوس الناس، لوکاں دے سردار بنے ہوں گے، لوکاں دے چودھری بنے ہوں گے۔ اور تیسری علامت بھی دے نال لگتی ملتی ہے، فرمایا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ۔ تسی دیکھو کہ بکریاں دے چرواہے، بھیڈاں دے چرواہے، جڑے بکریاں چار دے سن، جڑے بھیڈاں چار دے سن، جڑے لوکاں دیاں مزدوریاں بھیڈاں چار کے کر دے سن، بکریاں چار کے کر دے سن، مجھاں گاواں لوکاں دیاں چار کے مزدوریاں کر دے سن، اور مایا قیامت کے نزدیک وڈیاں وڈیاں عمارتاں چ بیٹھ کے فخر کر رہے ہوں گے۔ بکریاں تے بھیڈاں دے تے جانوراں دے چرواہے فرمایا بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں تے بیٹھ کے فخر کرن گے قرب قیامت۔ اے تینوں علامتاں پوریاں ہوئیاں سویلے ابے کہ نہیں ملتے ہیں؟ اولاد ماں پیو دے نال ظلم زیادتیاں کر رہی ہے۔ اب پچھلے دن اخبار سے آیا اس لیے بے وقوف ظالم نے اپنے باپ کا سر ہی نال اڑا چھڑے۔ پڑھی ساجے نہ خبر تساں بھی ویکھی ہوئے گی، پڑھی ہوئے گی، سوشل میڈیا جو بڑی مشہور ہوئی ایسا کوئی قصور کے کاڑے والی شاید دے شاید ہاں جی قصور والی شاید انہیں توڑی اپنے اپنے دل آخری انہیں کہا تو میرے زمین نہیں دیتا نہ تو زمین نہ دیر والا بابندہ نہیں کدھر۔ اب پچھلے دن ایک ظالم نے اپنی ماں کے نال بڑی ظلم زیادتی کی تھی، بڑا انہوں ماریا کٹیا تاکہ وہ مر گئی تو مرتی اس نے جائے گی کہ میرے پتر کو دسیا جو میں نے معاف کر چھڑے۔ یہ بھی واقعہ میں چند دن پہلے وہ مہینہ کھان کے اندر کے واقعہ ہے۔
پاکستان کے اندر اے ساڈے پنجاب کے اندر جنہوں تعلیم کا بڑا محور تے مرکز سمجھا جاتا ہے، اندازہ کرو حالے بھی اسی آخیے ایک اور میں جی قیامت حالت کی دور نہیں آتے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ میرے کو قیامت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور حدیث سنا دیا، یہ حال ایک حدیث دے چند لفظ سنائے نے، بخاری مسلم کی روایت تو سنائیے، ایک اور سماعت فرما لو۔ میرے دل والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سنائیے گا، آپ نے اپنے بارے فرمایا کہ میری موت قیامتیاں علامتوں وچوں ایک علامت ہے، اے آؤ اے جدوں میں فوت ہو جاگا نا تے سمجھی کہ ہم قیامت میرے آ گئی ہے، میری موت قیامتیاں علامتاں چ علامت ہے تے لوگوں میرے نبی نے تانوں بھی یہی فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں انتم الساعۃ کہاتین، اے میرے امتیوں تسی تے قیامت اینی کٹھے ہو جویں دو انگلیاں کٹھیاں نے، کی مانا کہ تواڈے تو بعد بھی ہن قیامت ہی ہونی ہے، کوئی دوسری امت نہیں جے ہونی، تواڈے تو بعد بھی ہن قیامت ہی ہونی ہے، کوئی دوسری امت نہیں جے ہونی۔ انتم والساعۃ کہاتین، اور ایک حدیث میں تم نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ تواڈے کو پتہ وقت کتنا ہوئے، محبوب جی کتنا ہوئے، فرمایا جنہ عصر تے مغرب کے درمیان وقت ہوندا ہے اینا کو وقت تواڈے کول بس وقت مکا تے قیامت آئی۔ ساڈے پر وقت کتنا ہوئے والا جنہ کو عصر تو لے کے مغرب کے درمیان۔ ایک حدیث کے لیے نا پوری میرا دل کرتا ہے تو سنا جائے، جو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہودیاں نو وقت دیتا صبح کو لے کے زور تک، یہودیاں نو وقت کتنا دیتا صبح کو لے کے زور تک، عیسائیاں دی واری آئی کہ انہوں نے وقت دیتا زور کو لے کے عصر تک۔ یہودیاں کو سب تو چوکھا وقت، اردو بعد عیسائیاں کو وقت، تو شادی واری آئی تو سانو وقت دیتا عصر کو لے کے سب تو تھوڑا، سب تو سانو اجر دیتا سب تو چوکھا، اجر دیتا سب تو۔ یہودی تے سائے لوگ ہے اندر میں یا اللہ سانو وقت تو میرے تو ساتھی اللہ زیادہ ہے تے اجر انہاں دی نسبت تھوڑا ہے، انہاں دی محنت ساڈی نسبت تھوڑی ہے تے اجر ساڈی نسبت زیادہ ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میں تو آدھی محنت وچوں کچھ کٹایا تے نہیں، جنی تساں محنت کیتی ہے اونا اجر پورا دیتا ہے، اے جی پورا دیتا ہے۔ عیسائیوں تانوں بھی تہاڈی محنت اجر پورا دیتا ہے، کٹایا تے نہیں، اے جی پورا دیتا ہے۔ فرمایا پھر اے میرا فضل ہے، میں جنوں چاہاں تھوڑی محنت تے چوکھا اجر دے دے، تسی کون ہو میرے مینوں پوچھن والے؟ وہ رب دا ساڈے اوپر احسان ہے، اللہ دا ساڈے اوپر انعام ہے۔ اللہ نے سانو وقت تھوڑا دیتا ہے پر مول رب چوکھا پاوندا ہے۔ انشاءاللہ قیامت والے دن سب تو پہلا جنت جانا ہے تے امت محمدیہ دے جانا ہے۔ یہودیاں نے بعد جانا ہے، عیسائیاں نے بعد جانا ہے۔ جب میں دسنا کی جانا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تواڈے کول وقت کتنا ہوئے جنہ کو عصر تو لے کے مغرب تک وقت ہوندا ہے، اینا تو وقت ہے تواڈے کول۔ کی مانا قیامت تواڈے تو فوراً بعد آ جانی ہے، تواڈے تو بعد کوئی امت نہیں جی ہونی، تواڈے تو بعد کوئی دور نہیں جی ہونا، تواڈا دور آخری دور ہے، تواڈا زمانہ آخری زمانہ ہے، تواڈی امت آخری امت ہے، تواڈا نبی آخری نبی ہے، تواڈی کتاب آخری کتاب ہے۔ اے تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے اور کوئی شے نہیں جی ہونی، یہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور حضرات آؤ میں بھی تصور مزید علامتاں میرے نبی نے بیان فرمایا، اور وہ بھی علامتاں سی اپنی اکھاں نال پوری ہوندیاں ویکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا ان بین یدی الساعہ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویبصر فیہا الحرج والحرج القتل۔ یہ روایت صحیح بخاری دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور لوگوں قیامت کو پہلے کچھ دن ایسے آئیں گے، کچھ وقت ایسے آئیں گے، کچھ حالات اس طرح کے بنیں گے، کچھ دور اس طرح کا آئے گا قیامت کو پہلا۔ اس دن دور میں کی ہوئے گا؟ فرمایا ینزل فیہا الجہل، اور دے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ جہالت اچھی بولو ہے میرے نواں حضرت تجربہ آیا، جہالت عام ہوندہ سناما گل جہالت کی بھی کو آگے حالہ اسی سمجھ رہے ہیں بڑا پڑھا لکھا تھا انہیں، پر جہالت کا دیکھو حال کی بنیا پہ پرسوں جڑا ایک ساتھی فون کرتا ہے، آنگا جی ایک بندے نے مسئلہ پوچھنا تو آگے کرو تے مسئلہ دسو، میں کہا جی پوچھو، آنگا جی درود شریف حضرت علی کا نام کنی بار ہوں گے مولوی جی؟ میں کیا حضرت علی کا نام درود شریف وچ کوئی نہیں ہوتا؟ آنے دیکھیا نالے کو آنے آنے دیکھیا میں آکھیا جی نے تو آنے مولیوں کو نہیں پتا۔ میں کہا یار کل سونا چل تم نے وہاں نہ درود شریف ہے تو حضرت علی کا نام تو آنے آٹھواری ہوتا ہے، آنے آٹھواری نہ ہوتا ہے۔ میں کہا وخا دینا تو آندا ہوں تسی کول ہو تو میں وخا ماندا ہے، چل میں پڑھنا تے تم دسیا میں کو حضرت علی دا نام آ گیا۔ میں پڑھنا شروع کیتا اللہم صلی علی عدالت، میں کیا علی آندا نہیں اے علی، اور میں کہا تینوں علی تے علی دا فرق نہیں پتا؟ اے تسی معافی ہو تساں کیڑا کم بننا ہے؟ اور یار تسی بھابی ہو سنی ہو جو بھی ہو، جے تسی پڑھے لکھے ہو تو میرے دسو کہ اللہ تے علی جو کوئی فرق نہیں۔ میں نے آتا میں کہا تو بڑا بڑا گستاخ ہے حضرت علی کا، ریڈیو کی میں کہا تو حضرت علی کو اللہ بنا چھڑیا، علی عیسیٰ میں اللہ حرف ہے تے تو پاگلا عیسیٰ کو حرف بنا چھڑیا، تیرنا بیٹا گستاخ کون ہے؟ تیرے یہ نہیں پتا کہ اللہ حرف ہے جیڑا اپنا مانا آپ نہیں کر سکتا، تے علی تے علی ہے جیڑا لوکاں دی رہنمائیاں کر رہے ہیں۔ تینوں اللہ تے علی کا فرق ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ میں تسلہ سے لے گیا جہالت، جہالت میں کو کتنی دور میرے نبی نے فرمایا ینزل فیہا الجہل، جہالت بڑی ساری اترے گی قرب قیامت، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ دیکھو کنیاں یونیورسٹیاں نے، کنے کالج نے، کنے سکول نے، گلی گلی سکول، ہر شہر کے اندر جناب دو دو ترے کالج نے، یونیورسٹیاں بڑیاں بڑیاں موجود نے، لوکاں نو لٹ کے کھا چلے نے فیساں دے نام تے علم ہے لوکاں نو کہہ دیتے ہیں۔ آج تک علی دی اولاد کا فرق نہیں دس سکے۔ اور جہالت کی ایک اور گل دساں، اب تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، میں تمہارے کو پوچھتا نہیں، پر ذرا تھوڑا جا اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے سوچیا کہ غسل کا صحیح طریقہ کنوں کنوں ہوندا ہے؟ میاں بیوی جدو آپس میں ملتے ہیں اس کو بعد جنبی ہوندے نے تے غسل کرنا ہے، غسل کا طریقہ کنوں کنوں صحیح ہوندا ہے؟ فرمایا جہالت عام ہو جائے گی قرب قیامت۔ نمبر 2 وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، تے علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ میں ایک دوسری روایت نال جوڑنے لگا، میرے تو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، کہ آپ نے پھر وضاحت کی تھی دوسری حدیث ہے، فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتظار ينتظره من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ یہ روایت صحیح بخاری دی ہے،
اللہ کے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ علم اٹھا لیں گے بندیاں دے وچوں انہاں کولوں علم کھول لیں گے تے رب علم انج نہیں کھول گے کہ سینیاں وچوں علم اٹھا لیا جائے انج نہیں رب علم کھول گے کہ سامنے کتاباں پئیاں نے کتاباں وچوں علم اٹھا لیا گیا انج نہیں رب علم اٹھان گے کہ سینیاں دے اندر علم سی تے سینیاں تو میرے رب نے کھچ لیا نہیں 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 انج نہیں علم اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی کیویں اٹھایا جائے گا فرمایا ولکن اقبض العلم بقبض العلماء اللہ علم والے علماء اٹھا لیں گے علم والے اب دیکھو آپ پچھلے دنوں کتنے علماء دنیا سے رخصت ہو اور علم والے اور میرے ورگے ایویں کو خطیب خطوبیاں کوئی الگ سے پڑھنے والے مولوی نہیں 50 سال بخاری شریف پڑھانے والے علماء شروحات لکھن والے علماء محدث علماء زمین کے اوپر اللہ کی نشانیاں جو نشانی علماء دنیا کو بڑی تیزی میں لوگ سے بندے جا رہے ہیں ایک ایک ہفتے جو دو علماء اصل دفن کی تھے ہفتہ دیر پہنا حافظ ارشد صاحب دنیا کا رخصت ہو گیا گجرا والے تھی ایک معروف شخصیت پروفیسر حافظ ارشد صاحب رحمت اللہ علیہ علم کا سمندر ہے بندہ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے مولانا عبدالسلام قطبی فوت ہو گئے مولانا عبدالرحمن مکی فوت ہو گئے مولانا عطا اللہ گجرا والے کے اندر چند دن پہلے فوت ہو گئے کھڑے علماء کا نام یہ اونا علماء کا تو نام دس رہا جو علم کا سمندر سا ایدی وضاحت کیوں کی تھی ہے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا تین لوگ کا دے جڑے ممبروں میں حراب دے وارث کے جاہل بن جائیں گے جڑے جہالت مبنی فتوے دیں گے آپ بھی گمراہ ہوں گے لوگوں میں بھی گمراہ کریں گے اب ایک اور طرح مارو ہم اگر اپنے ممبروں میں حراب دے اور جڑے مولوی صاحب ممبروں نے چڑھائے نے اور قرآن دی آیتاں سناندے نے کہ حقیقت سناندے اور سن اللہ کی حدیث سناندے نے یا مرثیت دورے سناندے نے اور ایک اندر قصور میرا تو آتا بھی ہے انہوں نے ممبر نے چاہ رہا کنے میں آسان جا رہے ہیں اور فلانا مولوی صدر بھی بلے بلے بڑی دنیا ہوتی ہے سواد آ جاتا ہے سواد کا جنگے میں سانو علم اور تعلق ہی پہی اسی جانے چاس ہونی چاہیے جناب سواد ہونا چاہیے پلے پاوے تک نہ پڑے قرآن دی ایک نہ سنائے مولوی حدیث ایک نہ سنائے شعر سنانے چاہیے پھر سانو لگ رہو ستنجا کرنے کی جانچ نہ آئے تو پھر قصور کی دا اسا سیکھے ہی نہیں اسا تو شعر ہی سیکھے مرثیے سیکھے نے دورے ہی سیکھے نے اسا ممبروں میں رہتے انہاں نوں چاہے جنہاں نوں نہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان پڑھنا انہاں نوں چاہے تو اپنے پر بھی علم کوئی نہیں تو انہوں بھی وہ کوئی دیتے ہیں جو نہ دیکھو اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیاں جو ہے نشانی اٹھاؤ بخاری مسلم کی روایتاں پڑھو اور یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہے نا کہ اسی مولوی حضرت ایک دوسرے کے گٹے کھچتے پھرنے ہیں لتاں کھچتے پھرنے میرے پتہ لگ گیا نارا صاحب میں فلان تھان درس دینا میں نہ جایا گیا نارا صاحب کا درس نہ سنیا میرے نال بڑا پر نصیب کیڑا جڑا میں قرآن دی تا درس سنن واسطے لوکاں نوں آکھاں نارا صاحب کا درس نہ سنیا یار اختلاف بالفرض میرا تے نارا صاحب کا تے لوکاں نے روکنا پہ کتابوں سنن دی بات سنن تو میرے نالوں بڑا جاہل انسان کون ہے یہ اپنے اختلاف کی وجہ تو لوکاں نوں منع کرے کہ قرآن حدیث کی بات نہ سنیا جائے اور کیوں ایسی قیامت کی نشانیاں
نشانیاں بن کے بہ گئے. اسی مولوی کیا بڑی نشانیاں بن گئے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سانو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا لوگوں قرب قیامت جہالت عام ہو جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا, علماء فوت کر لے جائیں گے, جہالت اتنی عام ہوئے گی, ممبرات جال سوار ہو جائیں گے اور لوگوں کو جہالت کے مبنی فتوے دیں گے. آپ بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں بھی گمراہ کر. ایک قیامت کی نشانی میرے محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی حدیث دیکھنی ہوگا تو میرے کو بات آ جائے تو میں بخا دیں گا انشاءاللہ. ہوں تو موبائل شاہی کتابیں موجود ہیں. میں تو کسی کو خیال ہوئے ہوئے مولوی ہوئے کسی پہ غصہ پہ اللہ میں تمام واسطے جدیاں کرنا پہ کرتا ہے اور میں کسی نے کی غصہ میں کہنا کوئی تھے رہنا تو نام تو آدھا پتہ ہے. میں تو مطلق بات کر رہا ہوں جو سارے حالات اس وقت بنے ہوئے, جو سارے معاشرے میں چل رہے ہیں, اے بڑی چل رہے ہیں. کیا مشاہر مرکز, کیا وزیرہ مالد, کیا گجرہ مالد, کیا قتل علی چ, کیا شیروں کو ہر تھوک اے بڑی چل رہا ہے. اور لوگوں قیامت کی نشانی نہ کہ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ جَهَالَةً. میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو عامر دراوی نے آپ فرماتے ہیں لا يَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ. اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تو پہلا اس قسم کے حالات بن جان گے کہ میری امت کے اندر ایسیاں قوماں پیدا ہو جانگیاں یستحلون الحر والحریر. اللہ نے مردہ نے پر ریشم نو حرام کیتا ہے. مردہ نے پر اللہ نے امت محمدیہ دے مردہ نے پر اللہ نے ریشم کوئی سونا بڑا جبا تسی اختیار کرو, ریشمی جبا ہوئے, بڑا خوبصورت جبا ہوئے, تو ان کو وفد تو آگے ملاقات کرنے واسطے ہو نا, تسی ریشمی جبا پا کے انہوں ملاقات کریا کرو اور اچھا تاثر پہنتا ہے. کی پہنتا ہے یہ بڑی ایدی کر دے گا, اچھا تاثر پہنتا انہوں نے عمر سونے ریشم دا بہترین جبا تیار کرو. آپ فرمان دے عمر کافرہ واسطے دنیا چے ساڑھے واسطے جنت ہوئے گا. یہ ریشم دنیا چے کتنا واسطے ہوئے کافرہ واسطے ساڑھے واسطے کتنے ہوئے گا جنت کے اندر. اسی جنت کے ریشم کے لباس پاویں گے, اسی جنت کے ریشم کے بستر آتے ہوں گے, اسی جنت کے اندر ریشم کے گدے آتے بیٹھیں گے, اسی پہنا کے بھی ریشم, تھلے بھی ریشم, اور جناب ریشم ہی ریشم جنت سانو لگے گا. یہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے امت محمدیہ کے مردہ کے ریشم حرام کر دیتا ہے, اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسیاں قوماں میری امت وچ ہون گی امیر امتی اقوام ریشم نو حلال حالانکہ حرام ہے, ایک ہی کر لیں گے حلال کر لیں. آئے تو بوسکی کا سوٹ نہیں, آئے دو کو ہے بوسکی تے بڑا فخر کرتے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میری امت میں جو ایسے لوگ ہوں گے یہ ریشم نو حلال کر لیں گے. ریشم کا نام بوسکی رکھ چھڑیا. چلو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ ریشم نو حلال کر لیں. نمبر 2 والخمر شراب نو بھی حلال کر لیں گے. شراب نو بھی کیوں نہیں آج حلال ہوئی ہے نا, لوگاں کی تھی ہے نا, بڑے بڑے مولویاں کی گڈیاں تو بوتلاں شراب کی نکلتی ہیں. یہ پاکستان میں ساری رہنمائی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اور جتنا سارا سیاستدان طبقہ ہے انہاں کے اندر شراب پینا عام سی بات ہے. جویں اسی کسی پانی پینے ہیں وہ شراب پیندے ہیں, انہاں شاید ہے کوئی نہیں شراب پینا.
جنہوں نے اسی ووٹ دے کے نعرے مارنے آپ میرا آپ تیرا آپ میرا مار مار کے نعرے سنگ پا لینے ہیں اور سارے آپ شرابہ پیندے نے اچھا میرے دسو جدو شرابہ پیندے نے تو اسی انہوں نے حق تے آواز اٹھانے ہیں تو اسی انہوں نے شرابہ کے برابر کے شریک نہیں ہو جاتے اور دسو شریک میں نہیں ہوں گے اور تو کدی ساری زندگی گھٹ شراب نہیں پیتا پیندے ہو نے نعرے تو نہ دے مارنا ہے حمایت کرنا ہے ووٹ دینا ہے اگے لے آنا ہے برابر کا شریک ہے میرے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت لوگ شراب نو حلال کر لیں گے اللہ اللہ کئی ایسے بھی نے جڑے کہندے سن میں تو صرف ایک روٹی پیتا مر گئے نے دنیا تو ٹر گئے گھٹ پیندے ٹر گئے نے ہن اگے جا کے بھگتے ہون گے اے بھی قرب قیامت قیامت دی علامت ہے علامت اور میرے پیغمبر نے فرمایا والمعاذفہ قرب قیامت لوگ کانا بچان دے آلات نو حلال کر لیں گے کی کر لیں گے پچھلے ہفتے کے اندر خبر آئی سی وہ کارے تھی ایک مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب جو ہے بھتیجی دی شادی سی کہ بیٹی دی شادی سی انہوں نے مسجد کے سین دے اندر مہندی رچائی دوارے کے ناتا لا کے نا مسجد کے سین جو انہوں نے مہندی منگوائی تے ڈھول منگوائے نچن والی منگوائی اور مسجد کے سین تے نچی ڈھول بجے یہ پتہ کام کی چھٹ گیا ہے ایک کام کرے اور جی محفل سماعت جائز ہے لوٹاروں پھر محفل سماعت وجہ نصیبوں نچن آئی گے سنو جا کے محفل سے مسجدہ دی اندر اور تعلوات دے دور میں ایس 2025 دے اندر نچایا جا رہے ہیں مسجدہ دی اندر مولانا عاشق صاحب نے جنہوں نے اپنی مسجد سے نچایا بی بی کو اوتارے کا جاتا جی جی اندازہ تھلے تریاں مسجد ہیں اتے پکھے مسجد میں لگے ہیں دوارے کے ناتا لاکھوں نے کہا کسی کو پتا انہوں نے پرچہ ہو گیا تھا ایک لکی چھپی گا نہیں رہی پکا پرچہ ہو گیا مولوی صاحب کے اوپر اسی یہ نہ کنجر خانہ مسیدہ کا جانتے ہو خدا تک ہو گئی بھائی جیسا پہلے دن تو اس چیز دی ایک گان بجان دی ٹھول ٹمکیاں دی مخالفت کی تھی ہوندی تھی آج مسیدہ جو کنجریاں نہ نچنیاں آسان پہلا آپ سپورٹ کیتا جی محفل سماعت ٹھیک ہے قوالی سننا بڑا ثواب ہے قوالی کے اندر گانے واجدے نے کیوں نہیں ڈھول واجدے نے سال بینے اور سارا کچھ واجدہ ہے واجدہ ہے محفل سماعت ڈھول واجدے نے سال واجدے نے سارا کچھ ہوتا ہے واجدے مجھے واجدے نے تیرے میرے گراما تو کی ہوتا ہے اتنے بھی سارا کوئی واجدہ ہے پھر اسی حرام سمجھتے ہوندے تے اسی یہ کام کر دے اے رات نو کئی جوان منڈے تے کئی کڑیاں ایسیاں نے جنہاں نو رات نو جنی دیر تک کانے دی ٹوڑیاں لا کے گانا نہ سنے نیندر نہیں ہوندی کئی ڈرائیور ایسے نے جڑے گانا نہ سنن تے انہاں کول گڈی نہیں چلدی کئی دردی ایسے نے جڑے گانا نہ سنن تے انہاں دی مشین نہیں چلدی کئی ٹریکٹر والے ایسے نے وہ پورے پنڈ نو گانا نہ سنن تے انہاں دا ٹریکٹر نہیں چلدا وہ سارا کچھ حرام سمجھ کے کرتے ہیں لوگ میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت ریشم حلال کر لیں گے لوگ شراب حلال کر لیں گے نچن قوم نو اور جناب انہاں دے آلات نو حلال کر لیں گے آج دیکھ لو باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈبیٹ ہو رہی ہے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جناب موسیقی حلال ہے مولوی فتوی دے رہے ہیں دلائل پیش کر رہے ہیں موسیقی حلال ہے انا للہ کتنے جا کھلوتے ہیں اس میں حالے بھی آجا قیامت حالے بڑی دور ہے ایک طرف الناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ایک
بس میں بات مکان لگا یہ روایت میں تمہیں سنا کے انشاءاللہ بات مکا دینا میرے تے تمہارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفانی من اہل النار سیدنا قرآن کرابی نے صنفانی من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البهت المائل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم میں جان والیاں دو قسم ایسیاں نے جہاں حال تک میں نہیں دیکھی ہے کون فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم جہنم میں جان والیاں ایسیاں نے جہاں حال تک میں نہیں دیکھیاں اور میرے تو بعد ہوں گے اور لوگ میرے تو بعد ہوں گے قرب قیامت ہوں گے اللہ نے نبی کہہ رہے فرمایا ایک وہ لوگ ہوں گے او قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس اور لوگ ہوں گے جنہاں دے ہتھاں دے اندر جویں جانور دیاں تماں دیاں نے پوچھن اے پوچھنا مر کے انہاں دے کوڑے ہوں گے جڑے لوکاں نوں مارن گے انہاں دے ہاتھ دے اندر درے ہوں گے جڑے لوکاں نوں مارن گے مار مار کے لوکاں نوں چلاون گے اے قوم آئے گی قرب قیامت اج ویکھ لو آ گئی ہے ہاں جی اے ساڈے جتنے بھی جناب کئی ادارے ایسے نے جنہاں دے ہتھاں میں درے پائے گئے اور شریعام لوکاں نوں مارتے پھرتے ہے نا آج بھی ایک ادارہ ایسا جنہاں دے ہاتھ میں کی ہے درا جتھے دل کرتا ہے جنہوں مرضی مارے لگ پہ چوکے غریباں بھی مارتے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ قوم آئے گی جنہاں دے ہاتھاں دے اندر جانوراں دیاں جمعہ دی طرح درے ہوں گے لوکاں نوں انہاں دے نال مارن گے اللہ سارے ادارے نوں قیامت کی نشانی بلند و محفوظ فرمائے نمبر 2 میرے پیغمبر فرماتے ہیں ونساء ایسیاں عورتاں آؤں گیاں کاسیات عاریات انہاں کپڑے پائے ہوں گے پر پھر بھی ننگیاں ہوں گیاں کپڑے انہاں نے پائے ہوں گے پر پھر بھی ننگیاں ہوں گیاں ممیلات مائلات اور لوکاں والے برائی واسطے جھکن والیاں ہوں گیاں تے لوکاں نوں اپنے وال جھکان والیاں ہوں گیاں رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة انہاں دے سر جو ہوں گے جویں بختی اونٹاں دے ہوندے نے انہاں دے سر جو ہوں گے جویں بختی اونٹاں دی کی ہوندیاں نے کوہان نہیں ملدے اردو اے جو انہاں دے سر ہوں گے ان کے کیڑیاں بیبیاں نے ہاں دیکھ لو اج کل کاسیات عاریات کپڑے پائے نے پر پھر بھی ساڈیاں بیبیاں اج کل یہ کپڑے پاندیاں نے کہ کپڑے پاؤن کے باوجود بھی ہر شے نظر آتی جسم سارا پہ نظر آتا ہے کیوں جی ایسی گل ہے کہ نہیں تو یہو جہ لباس پا کے تے سرے عام نکل دیا نے بازار کے اندر گلیاں کے اندر شادیاں فنکشناں کے اوپر تے نتیجہ کی نکل جائے سارا زمانہ کھلو کے ویکھدا ہے تے او دوجیاں نوں ویندیاں نے تے لوگ انہاں نوں ویندے نے کیوں جی گل ہے کہ نہیں اور میرے نبی نے فرمایا انہاں دے سر جڑے جویں بختی اونٹاں دیاں کوہاناں نے کی مانا آج کل فیشن ہے کہ پیچھے بڑا سارا جوڑا پیچھے بڑا سارا جوڑا اور بی بی جی کے اوپر دوپٹہ لے کے پردی تو جوڑا وکھرا ہی اوپر جناب پہاڑ نظر آ رہا یہ جنہ بچہ جی کے بال چھوٹے نے اور نقلی وال پہ لا لا کے جوڑے بنانیاں پھرنیاں اور سر تے اونچا یا جوڑا پیچھے ٹولی دی بنی ہوتی ہے
ساڈیاں دلہناں جدوں تیار ہوندیاں نے تے ماشاءاللہ بیوٹی پارلر ساریاں محنت کر کر کے انہوں اس طرح دیا بناندیاں نے کہ سیدھی جنم وچ جائے. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت ایسیاں عورتیں ہوں گیاں کپڑے پائے ہوں گے ننگیاں ہوں گیاں لوکاں ول مائل ہون والیاں لوکاں نوں مائل کرن والیاں وڈے وڈے جوڑے بنا کے اپنے سرے دے بنان گیاں جویں بختی اونٹاں دیاں کوہناں دیاں نے. اللہ کے نبی ان عورتوں کو پھر یہ بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والیاں ہوں گیاں سونیا انہاں دا تے بڑا شان ہوئے گا. برما نہیں لا يدخلن الجنہ ایک جنت جو داخل ہے نہیں ہو سکن گیاں. اللہ کے نبی صرف فرمانے ولا یجدن ریحہا جنت دی خوشبو کئی میلاں تو آندی ہوئے گی کئی سالہ دی مسافت تو آندی ہوئے گی پر اے بدبخت عورتاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں. نہ جنت جب داخل ہو گیا نہ جنت کی خوشبو پاس. قیامت کی نشانی ہے کنے بیان فرمایا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مارو مت اندرا میں نہیں آتا بات دنیا دی بیبییاں دیکھو اپنی برادری چ اپنے خاندان چ اپنے گھر دھیان مارو. یہ کوئی نہیں چاہتا پیا سب کے طرح جلا ماشاء اللہ. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس کے علاوہ بھی بڑی ساری علامتاں جہاں اس وقت پوریاں ہو رہی نے ہو چکی نے اور احادیث موجود نے. میں بیان کرن دے آواں رات ساری لگ جائے پر گل نہ مکے لیکن میں ایتھے اکتفا کرنا تھوڑا جا علم چلو سینے تو محفوظ ہو جائے وہ فائدے مند ہے چوکھے علم نہ لو کہ تو باہر نکلی تو شاید کوئی نہ یاد ہو گئے. اللہ میرے تو آنو انہاں نشانیاں تو اپنے آپ کو بچان دی توفیق عطا فرمائے. اسی قیامت دی نشانیاں نہ بنیے تے اے دھیان کریے کہ کام نیڑے تے بالکل کسے ویلے بھی آواز پہ جانی ہے تے تیاری کر لئیے وقت کوئی نہیں ہے. اللہ میرے تو آنو مزید بہترین تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. بچی نہ دیتی ہے شب برات کے والے سے وضاحت فرمائے. وضاحت میں یہ دے کہ شب برات رمضان دے مہینے دے اندر جو لیلۃ القدر دی رات ہے نا اصل میں وہ شب برات ہے. شب برات کا معنی کی بریت والی رات ہے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم تو کی کر دیتا ہے بری کر دیتا ہے. وہ کس رات کا کرتا ہے لیلۃ القدر. کیونکہ جیڑی دلیل دیتی جاتی ہے نا شبان دی 15ویں رات کے بارے اس دلیل میں لکھی ہے قرآن دی سورۃ دخان دی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا کہ اس رات یہ برکت والی رات یہ قسم قرآن اتارے ہیں کہ یہ اندر حکمت والے کماں دے فیصلے کیتے جاتے ہیں. اور پتہ ہی لگا حکمت والے کماں دے فیصلے اس رات ہوتے ہیں جس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ان قرآن کو لے پوچھیے ہم نے کیڑی رات قرآن اترے تے قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر پوچھیے قرآن بولو کہ قدر والی رات کی میں ہوندی ہے قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان میں بھی قرآن اتارے ہیں. قدر والی رات جو اتارے ہیں قدر والی رات ہی برکت والی رات ہے. اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر 5 تاک راتاں جو ایک رات ہے 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 29ویں انہاں جو ایک رات لیلۃ القدر ہے. اس رات فیصلے ہوندے ہیں. اس رات اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کرتے ہیں اور اپنی جنت دے داخلے دیتے ہیں اور اپنے بندیاں دے سال بھر دے فیصلے فرماتے ہیں. شبان دی جڑی 15ویں رات ہے اس متعلق کوئی ایک صحیح حدیث اس دنیا دے خطے تے موجود نہیں. اس واسطے اس رات دی کوئی فضیلت نہیں
کوئی اہمیت نہیں. جتنی روایتاں نے سب ضعیف تے من غلط روایتاں نے. کچھ حد درجہ ضعیف نے, کچھ موضوع تے من غلط روایتاں نے. اس واسطے بدعتاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سانو سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بس سوال کو کرنا ہے. اچھا اے عدنان بادشاہ دی والدہ واسطے دعا کرنی, اللہ انہوں جنت دی جگہ تے والد بیمار نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خالد بن صاحب دی والدہ واسطے دعا کرو, اللہ جنت الفردوس سے جگہ دے. حسن معاویہ واسطے دعا فرمو, اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے. سارے واسطے دعا کرو. جی جی فرمایا کہ جی مثال جی جی بوس کی سوٹ جڑا مکمل کہ کبھی کوئی تار ہوئے کوئی نیاز نکل سکتا. ایک کئی قسم ہے. ایک وہ جہدے اندر نا ایک ہوتا تانا, ایک ہوتا بانا. یہ استاداں کو گلاں سنیاں نے, میں کہا وہ کھٹی بولتا رہا. تے وہ تانا کہڑا ہوتا ہے, بانا کہ مینوں نہیں پتا. بہرحال ایک وچ ریشم چوکھا لگتا ہے, ایک وچ تھوڑا لگتا ہے. میرے خیال جی ایج دی تار ہوتی ہے وہ تھوڑا لگتا ہے, اینج والی چوکھا لگتا ہے, اینج والی چوکھا لگتا ہے, اینج والی تھوڑا لگتا ہے, جو بھی. بہرحال اینا کو ریشم استعمال کرنے کی اجازت دیتی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پٹی تسی ریشم دی لا سکتے ہو, کف ریشم دے لا سکتے ہو, اینی کوئی اجازت ہے. اینا کو اگر کسی کپڑے سے ریشم استعمال ہویا ہو تو استعمال کر لو. جی پیالہ ٹوٹ گیا تو چاندی دیا تاراں نال جی جی یعنی کہ مطلب تھوڑی بہت ہے تے کوئی گنجائش ہے. وہ اینی کو گنجائش جنہیں کو ہے, وہ اینی کو گنجائش ہے کہ وہ ٹانکا لایا تے تہاڈا بھی کوئی پانا ٹوٹ گیا تے چاندی دا ٹانکا لگ جائے تے لا لو. یہ میں اور مثال دینا, دند ٹوٹ جاتا ہے بڑے بندے دا, وہ گلا نہیں تے ہن چاندی دا دند لایا جائے تو کھڑ جاتا ہے, تے سونے دا دند کھڑدا نہیں. وہ دی اجازت علماء نے دیتی ہے, سونے دا دند لا لو, پر اج کل نہیں لانا چاہیے. انہوں نے دند ہی کاڑے لا کے لے جائے, دندا تو بھی کر دیں. وہ دند پیچھے بڑے مار چھوڑ تے یہ نہیں کوئی اجازت. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مطلب ہے کہ ریشم کی گل ہو رہی تے آپ نے فرمایا کہ وہ پٹی ریشم کی بنا لو, کف ریشم کے بنا لو, یہ نہیں کوئی اجازت دیتی ہے. ایک اضطراری حالت بھی ہے, وہ جب پورا کرتا پانی اجازت دیتی ہے. وہ کی ہے بندے نو الرجی ہو گئی, الرجی خارش تے او دے اندر اے کپڑا جڑا بھی پاؤ وہ لگتا ہے, نہیں پایا جاتا. تے او دے نبی پاک نے اپنی صحابی نو اجازت دیتی تو ریشم دا کرتا پا لے. یہ کوئی اضطراری حالت ہے, ٹھیک ہے جی. اور ویسے مجموعی اعتبار نال یہ تو بچنا بہتر ہے. جس طرح کہ میں حدیث قرآن کو درس سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا ساڈے واسطے یہ چیزاں جنت وچ نے, کافر واسطے تے دنیا وچ نے. انشاءاللہ پھر جنت تے جا کے حاضر وچ پاواں گے تے سونے چاندی دے بھانڈے تے پانی پیواں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جڑے فوت ہو گئے ایمان انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے تروت جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں نوں اپنی جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. اللہ جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ میرے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. ربا مقروضاں دے قرض اپنی جناب تو ادا فرما. اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ سنسار نو اپنا تے اپنے نبی دا فرما بردار بنا.
اللہ ساری دنیا بھی سواب دے ساری آخرت بھی بہتر فرما اے میرے اللہ قبرہ جانے ساریاں قبرہ روشن فرما اللہ ساریاں قبرہ منور فرما اللہ جڑے جا چکے قبرہ جہلے ایمان ندیاں قبرہ جنت باغ بنا اللہ ساریاں قبرہ بھی جنت باغ بنا اے میرے اللہ قیامت قریب ہے کدوں آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں میرے اللہ موت قریب ہے کدوں آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں اللہ جنی دیر زندگی اسلام والی زندگی نصیب فرما اللہ جدوں بھی موت میں ایمان والی موت نصیب فرما اللہ مرتبہ شہیدہ زبانہ دے کلمہ خیر جاری فرما اے میرے اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما اللہ سی حساب دین جو کہ نہیں ہوں بغیر حساب تو جنت کا داخلہ نصیب فرما اللہ سی جہنم میں ڈگر جو کہ نہیں ہو یا اللہ تیرے عذاب پر نہیں سہ سکتے میرے اللہ اپنی رحمت میں معاف فرما اپنے عذاب پر تو محفوظ فرما عذاب قبر کو بھی محفوظ فرما اللہ عذاب حشر کو بھی محفوظ فرما اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ عطا فرما اللہ اپنے نبیوں کے نال سانو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما اے میرے اللہ اج دا درس جنہ ساتھیاں رکھے ہے جتنا اہتمام کیتا ہے کھانے پکائے انتظامات کیتے میرے مولا انہاں دی محنتاں کوشش قبول فرما اللہ اس درس نو نوازتے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ میں بیان کیتا ہے جنہ سنے اللہ میرے تے ننو عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اپنی موت دی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اس مسجد میں رہندی دنیا تک آباد فرما ان آباد کرنے والے منتظمین معاملین نمازی اللہ سب دلو آباد فرما آج جنہیں تے آئے بیٹھے سنن واسطے مرد و خواتین بچے جوان بڑھے میرے اللہ انہیں سارے جنت جنجی کٹھیاں فرما اللہ زیت تیرے کار تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سنن سنان آئے بیٹھے ہیں میرے اللہ انجی سن جنت جوی کٹھیاں فرما اللہ سری التجامت دعا قبول فرما اس مسجد مدرس امام خطیب معاونین منتظمین سب درتے اپنی رحمت نازل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه اجمعين